جو جگر کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، خواہ وہ ہیپاٹائٹس ہے، خواہ جگر گل چکا ہے، خواہ فیٹی لیور کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ ان حضرات و خواتین کے لیے ہے جو جگر کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، خواہ وہ ہیپاٹائٹس ہے، خواہ جگر گل چکا ہے، خواہ فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، یا پھر جگر کی سوجن ہے، یا پھر جگر کی کمزوری ہے۔ یعنی تمام مرد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تمام خواتین یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وظیفہ بڑا چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الشعراء، یہ 19ویں پارے میں سورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 80 ہے، مختصر یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی شفا کا مالک بھی نہیں ہے۔ آپ اس آیت مقدسہ کو روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور درمیان میں صرف 21 مرتبہ آپ نے اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل بھی شامل کر لیں اور اس کے اوپر بھی دم کریں، اور پھر اس پانی کو سارا دن رات جب بھی موقع ملے تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں، ساتھ میں اس پانی کو دم کریں، اور اسی طریقے سے پھونک ماریں، اپنے سینے کے اوپر پھونک ماریں، اپنے جگر کے اوپر پھونک ماریں، اپنے پیٹ کے اوپر، ناف کے اوپر پھونک ماریں۔ اور ایک چھوٹا سا اضافی عمل بھی کرنا ہے۔ وہ عمل آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا شافی، یہ جو نام ہے نا الشافی، شفا دینے والا، یہ شفا کے خزانوں کا راز ہے میرے دوستو۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ یا شافی، یا شافی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دینے والا، اے اللہ میری شفا کا مالک تو ہے، مجھے کہیں سے امید نہیں ہے، اے اللہ تو ہی صرف مجھے شفا دے سکتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں بھی لفظ ہے اسی شفا سے ماخوذ یشفین وظیفے میں، اور اس میں بھی لفظ شفا آ گیا، یعنی یا شافی۔ اس کو بھی آپ ساتھ میں 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں۔ اپنے جگر کا علاج، دوائی بھی جاری رکھیں، اور یہ وظیفہ بھی ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کا جگر بالکل تندرست ہو جائے گا۔ آپ کے جگر کی چربی ختم ہوگی، آپ کے جگر کی کمزوری ختم ہوگی، اور آپ کے جگر کے سوجن ختم ہوگی۔ ہیپاٹائٹس کے سارے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ جو رگیں جگر کے ساتھ جو متعلق ہوتی ہیں، جو کمزور ہو کر جن میں لیکیج ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہوں گی، اور جگر کی وجہ سے جو الٹیاں آتی ہیں یا کالے پخانے آتے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ایک بات نوٹ فرما لیں، جو لوگ یہ وظیفہ کریں گے وہ کومنٹس میں سبحان اللہ لکھیں، پھر آپ کو وظیفہ کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو پھر ہم سے آپ جگر کا علاج کروائیں، روحانی علاج کروائیں۔ انشاءاللہ میں نے جگر کے کئی مریضوں کے اوپر یہ عمل کیا ہے، الحمدللہ ان کا معدہ بھی کام کرنے لگتا ہے، اور ان کا جگر بھی کام کرنے لگتا ہے۔ ہم ایک ہانڈی والا عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم قرآن مجید کی بیشتر صورتوں اور آیتوں کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ کافی لمبا عمل ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا پروسیس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جگر کی بیماری اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا مختصر سا ہدیہ بھی لیا جاتا ہے، چونکہ اس کے اوپر تھوڑا سا خرچہ آتا ہے، یہ بات بھی نوٹ فرما لیں۔ تو البتہ یہ عمل جگر کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ انشاءاللہ عمل کے 3 دن بعد، عمل کا جو دورانیہ ہوتا ہے، عمل کا جو پروسیس ہوتا ہے، وہ 3 سے 4 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ مریض شفا یابی کی طرف گامزن ہونے لگتا ہے۔ اس کے جگر کے تمام معاملات حیران کن طریقے سے ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ایسے مریض جن کو انڈوسکوپی کروانا پڑتی ہے، جگر کے مریض اور معدے کے مریض، یعنی جن کا جگر لیک ہو جاتا ہے،
ایسے ایسے مریضوں کے لیے بھی الحمدللہ میں نے یہ عمل کیا ہے، یعنی انڈوسکوپی کروانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، بڑا مجرب ہے، شفا کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجرب بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم یہ عمل کر کے دیتے ہیں، لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی یہ عمل کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس اپ نمبر کو نوٹ فرما لیں، 0323753977۔ اپنا خیال رکھیے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔